اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اذان از ٹو لانگ، وائی؟ اذان اتنی لمبی کیوں ہے؟ اذان اگر ہمیں صرف نماز کے لیے یاد دلانے کے لیے ہے تو پھر اذان اتنی لمبی کیوں ہے؟ اذان میں خالی اگر یہ ہو جاتا حی علی الصلاۃ تو بھی ہمیں نماز یاد آ جاتی کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، لیکن ہمارے آس پاس ہر وقت کھلا دشمن ہے شیطان، اسی لیے ہمیں سارا ایمان یاد دلایا جاتا ہے، جس چیز پر ہمارا ایمان ہے۔ ہم نے کبھی غور کیا ہے سب سے پہلا الفاظ ہوتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر 4 ٹائمز، 4 بار ہمیں یہ یاد دلایا جاتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، جس کام کو بھی تم کر رہے ہو اس کام سے اللہ بڑا ہے، جہاں بھی تم مصروف ہو، جاب، کھانا بنانا، کسی بھی طرح کا مصروفیات ہے، وہ سب چیز سے بڑا اللہ ہے۔ یہ ہمیں سب سے پہلے یاد دلایا جاتا ہے۔ کیا ہم نے اس چیز پہ کبھی غور کیا، سوچا کہ ہمیں کیوں یاد دلایا جا رہا ہے؟ اگر اذان نماز کے لیے بلاوا ہے تو حی علی الصلاۃ ہو جاتا، آؤ نماز کی طرف۔ پھر ہمیں اپنی گواہی، اپنی شہادت یاد دلائی جاتی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ کیا یہ گواہی مجھے اس وقت یاد ہوتی ہے ہمیں کہ بس سارا کام جلدی ہٹاؤ، چھوڑو، سارا کام چھوڑو، بس اذان ہو گئی ہے، نماز کے لیے اٹھنا ہے؟ کیا ہم نے کبھی ایسا کیا ہے؟ تیسری گواہی، اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کیا ایک بھی سنت یاد آتا ہے اس وقت؟ کچھ بھی، مطلب سارا کام کو چھوڑ کر ایک سنت کی طرف اٹھنے کا دل کرتا ہے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گویا کھیل رہے ہیں، اس وقت اگر اذان کی آواز آ جاتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہو جاتے جیسے وہ مجھے پہچانتے ہی نہیں، کیونکہ اذان کی آواز آ چکی ہے۔ اور ہمارا کیا حرکت ہے اذان کو سن کر؟ پھر یاد دلایا جاتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، پھر بھی ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کے بعد پھر ایک الفاظ یاد دلایا جاتا ہے، آؤ کامیابی کی طرف، حی علی الفلاح۔ ایک ورڈ ہی تو بول دیا گیا، اب کیا اعلان ہوگا ہر وقت کہ نماز سے کامیابی ہے، آؤ جلدی آؤ، چھوڑو سارا کام چھوڑو؟ کیا ایسا اعلان ہر وقت ہوتا رہے گا؟ ساری باتیں، ساری چیز تو ہو گئی ہے اس میں، آؤ کامیابی کی طرف۔ کامیابی تو دنیا ہے ہمارے لیے، اس کامیابی کا ورڈ بھی دھیان میں نہیں آتا، فلاح بولا جا رہا ہے اذان میں۔ پھر سے ہمیں وہی الفاظ یاد دلایا جاتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ ساری چیزیں یاد دلانے کے بعد پھر چھوڑو سارے کام، چھوڑو سارے گپ شپ، چھوڑو سارے مصروفیات، بچے، ماں باپ، ڈیوٹی، کھانا بنانا، صاف صفائی، ساری چیز چھوڑو، اللہ سب سے بڑا ہے، عبادت کے لیے آؤ۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، توحید جس پر ہمارا ایمان ہے، اس کلمات کو بھی اس اذان میں بول دیا جاتا ہے، پھر بھی ہم ہلتے نہیں۔ اذان کے بارے میں غور کیجیے، اذان کو سن کر تو شیطان بھی کوسوں دور بھاگ جاتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 1231 کی 1231، صحیح بخاری کہ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان اتنی دور بھاگ جاتا ہے کہ جہاں اس کے کان میں اذان کی آواز بھی نہ جائے۔ اٹ مینس کہ آج ہم لوگ شیطان سے بھی بڑے شیطان بن گئے ہیں، جس کے کان میں اذان کی آواز تو جا رہی ہے لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اذان کا مطلب سمجھنا، اذان کا جواب دینا، اذان کے بعد کی دعا پڑھنا کتنی ضروری ہے، یہ تب ہم سب کچھ کریں گے جب اذان ہے کیا سمجھیں گے۔ اذان کو ایک ٹائپس آف ساؤنڈ سمجھ لیا ہم لوگوں نے، بس ایک 5 ٹائمس ایک آواز آتی ہے، بس ہو گیا۔ زیادہ سے زیادہ کیا کرتے ہیں ہم لوگ، ٹی وی یا موبائل کچھ دیکھ رہے ہیں تو اسے بند کر دیتے ہیں، یہی تعظیم بچ گئی ہے بس اذان کی۔ اذان سارے ایمان کا خلاصہ ہے،
نماز کے لیے اٹھنا ہے. اذان کا جواب دینے کا حکم کیوں آیا؟ تاکہ جو بھی چیز اذان میں بولی جا رہی ہے اگر ہم اس چیز کو ریپیٹ کرتے ہیں تو ہمارا ایمان پھر سے تازہ ہوتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے. ہاں میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. ہاں میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. ہاں میں اٹھ رہی ہوں نماز کے لیے، یہی تو کامیابی ہے. بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے. اس چیز کو غور کرنا، اسی لیے جواب دینے کا حکم ہے اذان کے وقت، اذان کو دہرانے کا حکم ہے. کہاں ہم فالتو بات میں بھی اگر مصروف ہوتے ہیں تو بھی بند نہیں کرتے اذان کے وقت. آئیے ہم سب شروع کرتے ہیں. اذان کے وقت سب سے پہلا کوئی بھی کام ہے تو چھوڑ دیں، سب سے پہلے فالتو بات، اور اذان کو ریپیٹ کریں. آپ 4 یا 4-5 لوگوں کے بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ چپ ہو جائیں گے، شرم سے ہی صحیح اگلے چپ ہو جاتے ہیں. میں نے غور کیا ہے ایسا. بس ایک بار آپ کہہ دیں اذان ہو رہی ہے، تھر ہو جائے. غیر مسلم رک جاتے ہیں، مسلمان تو ضرور رکیں گے انشاءاللہ. ہم ٹرائی تو کریں، اس چیز کو عام تو کریں انشاءاللہ تعالی رحمان. ہم لوگ اس بارے میں سوچیں اور اذان کو ریپیٹ کریں، اذان کا مطلب سمجھیں اور اذان کی سن کر نماز کی تیاری کریں. جزاک اللہ. رحمتیں نچھاور کرتا ہے تو، برکتوں سے دامن بھرتا ہے تو. اللہ